میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں آیا کریں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں جو ابھی ہم نے کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے، خواہ عبادت کریں یا نہ کریں، تلاوت کریں یا نہ کریں، ہمیں اس اعتکاف کی نیت کا مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کا ایک اور فائدہ حاصل ہوگا، وہ کیا کہ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں، کیونکہ مسجدیں کس کے لیے بنی ہیں؟ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے بنی ہیں، عبادتوں کے لیے بنی ہیں۔ اب مسجد میں کوئی آ کے سو جائے، مسجد میں آ کے کھانا کھانا شروع کر دے، کھانا پینا شروع کر دے، تو مسجدیں اس لیے نہیں بنی۔ مسجدیں کس لیے بنی ہیں؟ کہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے تو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہو جائے گا۔ تو یاد کر کے جب بھی مسجد میں آیا کریں، اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور عبادت کا ذہن بنتا ہے، نیکیوں کا ذہن بنتا ہے، نمازوں کا ذہن بنتا ہے، جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب بھی کوئی مبلغ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، درس دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو آغاز میں درود شریف کی فضیلت بیان کرتا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں درود پاک کی محبت بڑھے اور ہم اپنی زبانوں کو درود پاک سے تربتر رکھیں۔ تو ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل بروز قیامت میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقا، میں چاہتا ہوں کہ کل بروز قیامت آپ میری شفاعت فرمائیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میدان محشر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ آقا نے قیامت کے دن شفاعت کا کتنا پیارا عمل ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سا غور کیجئے۔ دعوت اسلامی کے یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ رسمی اجتماعات نہیں ہوتے کہ ہم آئے، بیٹھے، سنا اور چلے گئے۔ نہیں نہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح کے اجتماعات میں اسلامی بھائی جب شرکت کرتے ہیں
تو اچھی اچھی باتوں کی نیتیں کر کے جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے جاتے ہیں۔ آج ہم بھی نیت کریں کہ میدان محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے، آج دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آج دنیا کی میں جو زمین ہے وہ مٹی کی ہے، اور کل بروز قیامت زمین تانبے کی ہوگی۔ سورج آج ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی بیک سائیڈ، اس کی پشت ہماری جانب ہے، اور کل بروز قیامت سورج کا فرنٹ، سورج کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا، اور صرف 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ اور آج دنیا کا ایک دن، اس کی مدت 24 گھنٹے ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ اور قیامت کا ایک دن جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کانا مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اور یہ ایسی گرمی کا دن، ایسی تکلیف کا دن ہم کیسے گزار پائیں گے، ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکتے۔ تو ایسے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت اگر ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، لواء الحمد کے جھنڈے تلے ہم ہوں گے، تو انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اور اس کے لیے ہمیں دنیا میں ایک پیارا عمل بتا دیا گیا کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ بہت آسان عمل ہے، ضروری نہیں کہ ہم کوئی لمبا چوڑا درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ اور یہ تو ایسا درود ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چلے آپ بھی مل کر پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، صلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی۔ تو آج نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، زیادہ وقت نہیں لگتا، ہم اپنے کام کاج پر آتے جاتے بھی ہم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی کثرت پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے ساحلی علاقے جزیرہ بھٹ میں ہم موجود ہیں، اور یہاں پر سنتوں بھرے بیان کا سلسلہ ہے۔ نہایت ہی توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو عبادتوں سے، تلاوتوں سے، نمازوں سے کس قدر پیار ہوتا ہے، اور پھر انہیں اس کی کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں، اس واقعے سے سماعت فرمائیے۔ اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، یہ واقعہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مدنی پھولوں پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی، قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ آپ روزانہ پورا ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ جس بھی مسجد کے پاس سے گزرتے اس میں 2 رکعت نفل ادا فرماتے، تحدیث نعمت کے لیے، یعنی اظہار نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ ازاری کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے اللہ کے اس ولی کو بہت محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ اب آپ پر کیسا کرم ہوا یہ سنیے۔
چنانچہ انتقال کے بعد دوران تدفین جب آپ کو قبر میں لٹایا جا رہا تھا تو ایک اینٹ قبر کے اندر گر گئی. لوگ جب قبر کے اندر اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کی کرامت تھی کہ کھڑے ہو کر قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کیا کرتے تھے؟ کہ یا اللہ اگر تو مرنے کے بعد قبر میں کسی کو تلاوت قرآن کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. یعنی اے اللہ اگر تو قبر میں کسی کو قرآن کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمانا. اور آپ کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار کے قریب سے گزرتے تھے تو قبر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی. تو آپ نے دیکھا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اللہ والوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے، نمازوں سے، روزوں سے اور ذکر اللہ سے کس قدر محبت ہوتی ہے، اور ان پر کرم کیسا ہوتا ہے کہ زندگی میں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، مرنے کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑی، مرنے کے بعد بھی تلاوت نہیں چھوڑی، مرنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی. ہم جیتے جی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم غفلتوں میں دن گزارتے ہیں. نفلی عبادت تو دور کی بات ہے، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. یقیناً نماز دین کا ستون ہے. نماز اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے کل بروز قیامت اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا. جبکہ بے نمازی سے، یعنی جو جان بوجھ کر بلا عذر شرعی، کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے، صرف سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے اسے داخل کیا جائے گا. بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر سانپ مسلط کر دیا جائے گا. قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. نیز بے نمازی کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بے نمازی کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، بے نمازی کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز بے نمازی کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سی غفلت، ذرا سی سستی ہوتی ہے، ذرا سی بیماری ہو جاتی ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ نماز قضا کر ڈالتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ ہماری اس مسجد کی ہم بات کریں تو یہ مسجد جو یہاں جزیرے والے موجود ہیں اسلامی بھائی، یہ کیا نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے سارے آتے ہیں جس قدر جمعے میں آتے ہیں؟ یا عید کی نماز میں یہ مسجد کتنی کھچا کھچ بھری ہوتی ہوگی؟ یا جمعے کی نماز میں یہ ساری مسجد بھری ہوتی ہوگی؟ میرا اندازہ ہے. تو کیا اتنی تعداد عام نمازوں میں بھی ہوتی ہے؟ کیا فجر کی نماز میں بھی اتنی تعداد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں نمازوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے قاسم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں، اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں،
آج نیت کرو اور پکی نیت کرو کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے۔ اللہ عز و جل اپنے ولیوں کو، اولیاء کرام کو کیسے کیسے مقامات سے نوازتا ہے، ان اللہ والوں کی کیا شانیں ہوتی ہیں چنانچہ، اور ان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے، جسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے، تو پھر اس پر کیسے کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اور وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی کیٹاگری کیا ہوتی ہے، ان کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ چنانچہ سنیے کہ اللہ والے جن سے زمانے کی زینت قائم ہے، جن کی معرفت کی مہک نے تمام عالم کو معطر کر رکھا ہے، جن کے دل ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، جو اپنے رب عز و جل کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر کے خوش دلی کے ساتھ آزمائشوں کو قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی راہ میں اپنی جانوں تک کو قربان کر دیتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں۔ ان کو خزانے پیش کیے جاتے ہیں مگر وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ دنیا ان پر اپنے مکر و فریب کا جال ڈالنے کی کوشش کرتی ہے مگر ناکام رہتی ہے۔ شیطان انہیں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ عز و جل اپنے مقبولوں کو اپنے کرم سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور یہ اللہ والے بھوکے رہتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں اور یہ اللہ والے اللہ کی عبادت میں ساری ساری رات گزار دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی ولایت کا تاج سجایا، انہیں اپنی معرفت و پہچان عطا فرمائی، انہیں اپنے بھیدوں سے، اپنے رازوں سے آگاہی بخشی اور ان کے دلوں پر خاص تجلی ڈال کر انہیں دنیا کے لیے چمکتا ہوا آفتاب بنا دیا، اور ان کو بصارت بھی عطا کی، یعنی دیکھنے کی قوت بھی عطا کی اور بصیرت بھی عطا کی۔ یہی وہ پاک اور بابرکت ہستیاں ہیں جنہیں ہم اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو گزرے ہوئے دنیا سے صدیاں گزر جاتی ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے باپ دادا، ہمارے دادا کے دادا اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے یہاں تو ان کے نام بھی بھول جاتے ہیں، ہماری نسلوں کو ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے۔ اور یہ اولیاء کرام کہ جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہاں، جب ان کا نام زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ کسی نے کہا ہے نا، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ تو اللہ کے ولی اللہ کی عبادت سے جی نہیں چراتے، فرض تو فرض، نفلی عبادت میں بھی بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے ہیں۔ فرض روزے تو رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اولیاء کرام کے فضائل کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا، اور مزید میرا بندہ
نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث پاک ہے، ہمارے آقا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم تک پہنچا۔ ذرا غور سے سنیے گا، سیکھنے کا بہت کچھ ہے، توجہ ادھر رکھیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، کسے؟ کہ جو فرائض کی پابندی کرتا رہتا ہے، نوافل کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، تو میں اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے مانگے، میرا پسندیدہ بندہ، میرا ولی مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے اسے کیسی کیسی طاقتیں اور قوتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ جب ولی سے کوئی ایسی بات خلاف عادت صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور آپ کو حضرت امیر المؤمنین کی ایک کرامت سناؤں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ اور ان کے لشکر کو نہاوند کے مقام پر مدینے سے آواز پہنچائی۔ اور کیسے پہنچائی؟ اچھا یہ یاد رکھیے کہ مدینہ شریف اور نہاوند اس میں فاصلہ کتنا؟ تقریباً 1400 میل۔ 1400 میل کے فاصلے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں، مدینہ شریف میں موجود تھے، اور آپ نے بلند آواز سے کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ۔ اب دیکھو اس دور میں نہ موبائل فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا سائنسی آلہ موجود تھا، اور ادھر حضرت ساریہ موجود تھے، اور انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن لی، کیونکہ آپ جنگ کے لیے وہاں پر موجود تھے اور دشمن پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہو رہے تھے، دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت کہ آپ نے اپنی آواز وہاں تک پہنچائی 1400 میل دور، اور حضرت ساریہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اپنے آپ کو اور اپنے پورے لشکر کو دشمنوں سے بچا لیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ تو غوث پاک کے چاہنے والے بھی یہاں پر موجود ہیں، ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی کی نظر ہے، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، دریائے نیل سوکھ گیا، اور ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ جب تک اس میں کسی نوجوان لڑکی کو نہیں پھینکا جاتا تھا وہ دریا رواں نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنو کہ آپ نے ایک خط لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک رک جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریا میں ڈالا گیا تو آپ کے خط کی برکت سے دریا جاری و ساری ہو گیا، موجیں مارنے لگا۔ تو ایسے اللہ والوں کی کرامتیں ہم
سنتے رہتے ہیں اور کتابیں اس سے مالا مال ہیں. اب مختصر سے وقت میں ہم یہاں ساری کرامتوں کا احاطہ تو کر بھی نہیں سکتے. ابھی میں رستے میں آ رہا تھا تو جن کا ہم عرس منا رہے ہیں حضرت قاسم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں مجھے اسلامی بھائی نے بتایا کہ میں نے ان کے مزار شریف سے خود قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی ہے، دعاؤں کی آواز سنی ہے، عربی میں پڑھنے کی آوازیں سنی ہیں. تو ابھی شروع میں بھی ہم نے واقعہ سنا نا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے در کا رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے وابستہ رکھے. یاد رکھیے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی لمحہ بھر کی بھی اولیاء کرام کی صحبت مل جائے تو یہ 100 سالہ یعنی 100 سالہ ایسی عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں ریاکاری بھی نہ ہو. الحمدللہ آج کے بھی اس پرفتن دور میں ہمیں اللہ کے ایک ولی کا دامن ہاتھ میں آیا ہے اور ان ولی اللہ کی برکت سے نہ جانے کتنوں کی بگڑیاں بن گئی. میری مراد شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، کہ یہ جس پر نظر ڈالتے ہیں اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبتیں پا کر، ان کے بیانات سن کر، ان کی تحریریں پڑھ کر نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. جو کل تک بے نمازی تھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے وہ نمازی بن گئے. نہ صرف نمازی بن گئے بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے، دوسروں کو نمازی بنانے والے بن گئے. جو والدین کے نافرمان تھے، والدین کا جینا جنہوں نے دو بھر کر دیا تھا، والدین کی ناک میں دم کر دیا تھا، ایسے نوجوانوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے معاشرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، والدین کا پیارا بنا دیا، والدین کا نور نظر بنا دیا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، چور ڈاکو تائب ہو گئے اور جو بے پردہ خواتین تھیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے با پردہ بن گئیں، بلکہ دوسروں کو با پردہ بنانے والی بن گئیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. کسی نے کتنا خوب کہا ہے، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا. تو اس اجالے سے، نیکیوں کے اس اجالے سے انشاءاللہ ہم بھی روشنی پائیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ؟ نیت کریں کہ آج انشاءاللہ یہ دیکھیں اچھی نیتیں جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی. جنت میں جانا ہے نا، کس کس کو جانا ہے؟ سارے کو جانا ہے. اور کیسے جانا ہے؟ جنت میں جائیں گے کیسے؟ انشاءاللہ اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے جائیں گے. ہمارے مرشد غوث پاک کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ، اور غوث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے. خلد کہتے ہیں جنت کو، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کا نعرہ
تو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ سرکار کے کرم سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی۔ تو آج سارے مل کر نیتیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ، اور ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ تو آج سارے نیت کریں کہ ہم سنتیں سیکھنے کے لیے، نیکوں کی صحبت پانے کے لیے انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کی برکتیں سن رکھی تھیں کہ مدنی قافلے میں جو سفر کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کو کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ نیت کر کے مدنی قافلے میں سفر کیا، اور امیر اہل سنت کا یہ شعر اپنے پیش نظر رکھا کہ یہ دعا، یہ التجا میری قبول ہو جائے۔ اور وہ کیا التجا تھی کہ تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں نا مدنی مدینے۔ تو کیا سمجھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں مدنی قافلے میں اس نیت کے ساتھ سفر کرتا ہوں کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کس کس کی خواہش ہے؟ ساروں کی خواہش ہے۔ اللہ تعالی حضرت قاسم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہم سب کو دیدار رسول کی بھیک عطا فرمائے۔ تو مدنی قافلے کی بہار میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یہ دعائیہ شعر میں نے اپنے پیش نظر رکھا اور مدنی قافلے میں سفر کیا، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران مدنی قافلہ یعنی سفر کے دوران ہی مجھ پر کرم ہو گیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہو گیا۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے۔ ہم بھی نیت کریں کہ آقا ہم مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں آپ کا جلوہ نصیب ہو جائے، ہمیں مدینے کی حاضری بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔